مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے ایک چھوٹے لیول کے اوپر حکمرانی نصیب ہو گئی۔ اوس اور خزرج جو آپس میں لڑا کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشترکہ امام اور حکمران تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہی دو بڑے کام کیے۔ ایک تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، جسے ہم میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، کہ مدینہ شریف پہ اگر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ یہ حملہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے یا یہودیوں پر، وہ مدینہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، چونکہ مہاجرین جو ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے، ان کا سارا مال و متاع کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، تو بالکل لوٹے پھوٹے آئے تھے، خالی ہاتھ تھے، کوئی ان کے پاس فائنانس نہیں تھی۔ تو جو مدینہ شریف کے مسلمان تھے انہوں نے پھر ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا، یہاں تک آیا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو کہا کہ ان میں سے کوئی پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو۔ یعنی اس حد تک اثار اور قربانی والا معاملہ ہوا، جسے ہم مواخات بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو طاقت تھی اس کو مضبوط کیا، اور سورہ نساء کے اندر ڈیٹیل سے آیا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اب ٹیک آف پوزیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی سورہ محمد کے کانٹیکسٹ میں بتایا کہ سورت کا نام محمد ہے، اور اسی سورت کا دوسرا نام قتال بھی ہے، سورہ قتال۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ جو بدماشی کے ساتھ جن لوگوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی قائم کی تھی ان کو اکھاڑا جائے۔ رومن اور پرشین امپائر ہزاروں سال سے دنیا میں حکومت کر رہے تھے اور مذہبی جبر تھا، یعنی جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی فالورز کا ہونا یہ لازمی تھا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو جبرن جو ہے وہ، اگر بادشاہ بت پرست ہے تو وہ ساری کی ساری رعایا کو بت پرست ہونا پڑتا تھا۔ اسی لیے تو جب رومن امپائر میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھوڑے بہت فالورز تھے ان کے اوپر بھی۔ یہ تو پھر بعد میں جو کانسٹنٹائن ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے نام کے اوپر وہ سٹی تھا قسطنطنیہ، جسے قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، اور بعد میں وہ مسلمانوں نے وہ شہر فتح کر کے اس کا نام استنبول رکھ لیا۔ یہ آج بھی وہ شہر ہے ٹرکی کا۔ استنبول کا مطلب ہے اسلام کا گڑھ، اسلام ان بلک۔ تو وہ قسطنطنیہ، وہ قسطنطنائن II جو ہے وہ اس بادشاہ کے نام کے اوپر وہ سٹی بنایا گیا تھا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اس کی وجہ سے عیسائیت پوری دنیا میں پھیلی۔ عیسائیت کو تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی تھی، چونکہ رومن امپائر کا بادشاہ عیسائی ہو گیا تو اب بادشاہ کا دین قبول کرنا رعایا کے اوپر ضروری ہوتا تھا، ادروائز قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ مذہبی جبر چل رہا تھا۔ دوسری طرف پرشین امپائر تھی، وہاں پہ آتش پرستی ہوتی تھی۔ اس مذہبی جبر کو تلوار کے بغیر اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا، اور پھر دیکھیں اسلام نے جب اسے اکھاڑا ہے نا تو آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے ٹرمپ، لیکن جب اس کے سامنے بھی قرآن تلاوت کیا جاتا ہے نا تو وہ بھی ایسے خاموشی سے بیٹھ کے سنتا ہے، کیونکہ مذہبی جبر کوئی نہیں ہے، وہ خود عیسائی ہے، بڑا کٹر قسم کا، اور لیکن یعنی مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر۔ یہ مذہبی جبر جو ہے نا یہ اسلام نے اکھاڑا ہے، اسلام سے پہلے مذہبی جبر نہیں اکھاڑا گیا تھا۔ اسی کو وہ مولانا وحید الدین صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، جو انڈین سکولر ہیں، اس کا میں نے کافی دفعہ تعارف بھی کرایا کہ اسلام نے یہ مذہبی جبر جو ہے وہ اکھاڑا ہے، اور یہ تلوار کے بغیر نہیں اکھڑ سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں جو عذاب استحصال ہے کافروں پر، وہ تلوار کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ اگلی قوموں کو پیغمبروں کا انکار کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ خود ہلاک کرتا تھا، پتھروں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، آگ برسا کے، کسی بھی طریقے سے جتنے عذاب قرآن میں آئے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کے بارے میں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے تلوار دے دی، اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے۔ اور سورۃ الانفال میں آیا کہ یہ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟
13 سالہ مکی دور میں ہم دھمکیاں سن رہے ہیں کہ پیغمبر کا انکار کرنے پہ عذاب آ جائے گا، تو عذاب تو کوئی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب مانگتے تھے لوگ، غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو، جس میں 70 سردار ان کے قتل ہوئے. غزوہ بدر جو ہے وہ اللہ کے عذاب استیصال کی پہلی قسط تھی مشرکین عرب کے اوپر. یہ جہاد کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے. جہاد کا قتل یہ مقصد نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا شروع کرتے، اس کی پیچھے پوری ڈاکٹرائن ہے. اس لیے اسلام کی یہ سمم بونم ہے جہاد اور قتال. ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم ان دا فلسفی آف ایمینول کانٹ. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں جو کسی بھی آپ کوئی ڈاکٹرائن یا فلسفی لانچ کرتے ہیں نا، اس کی سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے سمم بونم کہلاتی ہے. اسلام کی سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ قتال ہے، کہ ایک شخص اپنے ایمان پہ اتنا مضبوط ہو کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں اتر آئے کہ یا اللہ سب سے قیمتی چیز یہ تھی نا، یہ بھی میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے قتال کو اسلام کا سمم بونم قرار دیا گیا ہے. اور سورہ محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر ہے، اس کا نام ہی دوسرا سورہ قتال ہے. یعنی ہمیں تو صرف ایک ہی آیت پڑھ کے سنائی گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ رحمت للعالمین کے آگے بھی آپ پڑھیں نا تو اس کے عذر بھی موجود ہے کہ جو پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا نا، پھر اس کے ساتھ پھر معاملہ دوسرا ہوگا. ٹھیک ہوگا؟ تو یہ قتال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک ہائیسٹ گڈ دیا. اور دوسری خصوصیت آپ علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ ایسا دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیا. وہ کتاب کا معجزہ ہے. کتابیں اور پیغمبروں کی بھی آئی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی، لیکن یہ وہ معجزہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قیامت تک کے لیے کتاب محفوظ کی گئی ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. اگلے نبیوں کے معجزات آج کوئی دکھا نہیں سکتا. آج اگر آپ ویٹیکن سٹی میں چلے جائیں، پاپ بیٹھا ہے، اسے کہیں گے جی بتاؤ مردے کو زندہ کر کے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ویڈیو دکھا دو، دکھا سکتا ہے. یا آپ یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کو کہیں کہ بھئی تم عصا کو اژدہا بنا کے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام جس طرح کرتے تھے. ایون موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بھی آج مل جائے نا، جو آج کل وہ سرنگیں کھود رہے ہیں وہاں پہ ہیکل سلیمانی کے نیچے، ٹیمپل آف سلیمان، وہاں کہتے ہیں یہاں پہ تابوت سکینہ بھی ہے، اس کے اندر وہ عصا بھی موجود ہے. سر وہ عصا تسی کٹ بھی لو، وہ عصا یروشلم کا پادری ہاتھ میں پکڑ لے، چاہے ویٹیکن سٹی کا پاپ یا آپ کا امام کعبہ بھی پکڑ لے، اس کو سانپ نہیں بنا سکتا. وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا. لیکن یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس بھی معجزہ تھا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ معجزہ ہے. تو اسی پہ میں نے آج سے 5 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. ہمارے نبی کے کیس میں عذاب بھی جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے، پتھروں کی شکل میں نہیں، قتال کی شکل میں. اور جو معجزہ ہے وہ بھی ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے. وہ معجزات آپ کے ہیں لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں. دعوی نبوت والا معجزہ صرف قرآن ہے. کیونکہ آج اگر ہم سے کوئی کہے جی نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، تو آپ ویڈیو دکھائیں، تو ہم نہیں دکھا سکتے. لیکن نبی علیہ السلام کا دعوی نبوت اس معجزے کی بنیاد کے اوپر، تو وہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں. اس وقت شاعری عروج پہ تھی، شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے. آج سائنس عروج پہ ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے الحمدللہ. تو اب ظاہر ہے قتال کو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ڈومیننٹ، یعنی ایک سمجھ لیں حیثیت حاصل ہے. اور وہ مدینہ شریف میں شروع ہوا. 2 ہجری کے اندر غزوہ ہوا بدر، اور اس کے بعد پھر 3 ہجری میں غزوہ خندق، غزوہ جو ہے وہ احد ہو گیا. یعنی یہ مسلسل وار شروع ہوئی ہے جو فتح مکہ تک جاری رہی ہے. یہ بیٹل فیلڈز مختلف ہیں لیکن وار نہیں رکی ہے. اسی دوران پھر غزوہ احد کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، جو آخری کوشش تھی مشرکین عرب کی کہ بھئی یہ اسلام کی طاقت ختم کر دی جائے. جو سورۃ الاحزاب میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ لیکچر دیا تھا، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں غزوہ خندق انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ پوری ڈیٹیل اس کی کھل جائے گی. بہرحال خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا، آپ نے یہ پہلے ہی پریڈکشن فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں، اب مشرکین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے، ان کی اب طاقت ٹوٹ گئی ہے، اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے. اور وہی ہوا. پھر آپ علیہ السلام نے یہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی. 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں،
آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں اور کوئی حلق کروا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب تو وہی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، تو وہی الہی ہے، یہ نبی کا خواب جو ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ نے اپنے صاحب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں، اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا۔ ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بند اسلحہ تھا، یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500، یعنی 1500 کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب وہاں پہ مشرکین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی، اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا ہے، آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دینا۔ ان کو خیر یقین ہو گیا، انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں، لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکے کے سردار ہیں، یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دیں۔ اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی، حرم تو سب کے لیے ہے، اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپر ہی ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں، اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حج عمرے کے لیے، تم کیسے اس کو روک سکتے ہو؟ تو بدنامی ہوگی۔ بہرحال خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوہ احد، غزوہ جو صلح حدیبیہ کا چیپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ ابن مسعود کو، جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے، وہ کافر تھے، ان کو جو ہے نا بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بڑا یعنی ڈرایا اور دھمکایا، یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور تم اس طرح نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ، اور یہ وہ۔ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو بڑا سخت غصہ آیا، یعنی ایک شخص حضور کے منہ پہ آ کے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا۔ اب اتنی گستاخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے، اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا ہوا ہے گستاخانہ رسول کو گالیاں نکالنے کی، حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا۔ وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے، تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا۔ جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ ہے کہ تم نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو، جو تمہارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی، جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا۔ گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے ہیں، یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے، اس کو گالی کہنا غلط ہے۔ جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و حدیث سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے جا تو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ، تو یہ کہے گا مجھے گالی دے دی ہے۔ وہ تو چاٹتے ہیں نا سر، تو گالی تو نہ ہوئی، جو کرتے تھے وہ۔ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے، تو اس میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کیے ہیں قرآن اور حدیث میں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی عادت تھی وہ حضور کی داڑھی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں نا، اس کا ایک بعض لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کو منانے کے لیے اس کے داڑھی کو ہاتھ، تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو جب وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے نا، وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائڈ کے اوپر، وہ اس کے ہاتھ پہ یوں مارتے کہ پیچھے کر گستاخ، اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پیچھے کر۔ اچھا، تو
اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے اسے کہا تو اس نے کہا ابوبکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا، لیکن تیرا میرے اوپر احسان ہے، میں اپنی زبان بند کرتا ہوں۔ لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ بھی اس کو پھر انہوں نے یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی، کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حالانکہ نبی الاسلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرا اسلام قبول ہے، لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تو نے جمع کرانا، مال تو جو ہے نا وہ جس کا ہے اس کو دے۔ تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی نا جب تو نے لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کیا تھا۔ تو یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس نے جواب دیا۔ اچھا جی، پھر اسی دوران نبی الاسلام خیمے سے باہر تشریف لے کے آئے۔ اب صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جانثار ہیں۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی الاسلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ اب وہ جو تھا نا عروہ ابن مسعود وہ وہیں پہ موجود تھا، جو کافروں کی طرف سے ایلچی بن کے آیا ہوا تھا۔ یہ بخاری میں پوری حدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کتاب الشروع چیپٹر کے اندر۔ اب نبی الاسلام وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی، اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا، ظاہر اب کتنے لوگ سائڈ پہ، اب 1400 صحاب ہیں، تو جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا۔ اب یہ وہ منظر جو ہے نا عروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کیا کہا تھا کہ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے خود ہی روایت کی یہ حدیث عروہ ابن مسعود نے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو عروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں، ان کی عام شکل ہے، میں نے ان کو شب معراج دیکھا ہے، گھنگریالے بالوں والے۔ تو یعنی وہ بڑے خوبصورت تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے۔ خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا۔ خوبصورتی کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے، جنتی ہونے یا دوستی ہونے کا۔ بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی تھی، پہلے کی تھی، تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو وہ نا اب ڈائریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا، تو وہ یوں کر کے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ڈائریکٹ دیکھنے میں وہ اپنی ایک تذلیل محسوس کر رہا تھا۔ خیر یہ منظر اب دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا، اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بستر چکو تو واپس جاؤ، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں بخاری کے، اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں۔ پھر اس نے آگے بیان کیا، اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے، اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ، اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی دگ و دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تذلیل تھی کہ معاہدہ کر لیں، معاہدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا۔ ابھی تک تو وہ 3 دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا، بدر میں، احد میں اور خندق میں، اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تبھی معاہدہ کریں گے۔ سہیل ابن عمر کو بھیجا، وہ بھی بعد میں صحابی بن گئے، ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ۔ سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھیں، قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے، ان کو سینٹرڈ کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھ لیں سیرت فلما دی ہے ویڈیو میں، اس میں یہ ساری کی ساری انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کریٹیکل ہیں وہ سارے فلمائے ہوئے ہیں۔ تو سہیل ابن عمر آیا تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ لگتا ہے اب صلح ہو جائے گی، کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا، اور وہی ہوا، اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کاغذ قلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور قلم منگوائی گئی، بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے یعنی اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے پہلا اعتراض ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا، کیونکہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے،
اسی لیے وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ وہ اللہ نے اصل میں انکارات کیا تھا۔ اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں، ہم آپ بِاسْمِکَ اللہم لکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی، کاٹ کے بسمِکَ اللہم لکھ دیتے ہیں۔ اللہ گالتے ہوئی سی۔ اچھا پھر اس میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان معاہدہ ہے۔ اس نے کہا جی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم، تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں۔ سیدنا علی چونکہ آپ کے کاتب تھے تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے کہا کہ یہ تم نے کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ کرتے۔